تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 8 ذوالحجہ، انگریزی تاریخ بھی 8 جولائی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی کر سکیں گے منگلور کے مسلمان۔ اتراکھنڈ ہائی کورٹ نے جمعرات کے روز ریاستی حکومت کے اس حکم پر روک لگا دی ہے جس میں ہریدوار ضلع کو جانوروں کے ذبیحے سے مکت علاقہ قرار دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے منگلور کے مسلمانوں میں خوشی کا ماحول نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اب عید الاضحیٰ کے موقع پر روایت کے مطابق قربانی کر سکیں گے۔ واضح رہے کہ ریاستی حکومت کے حکم پر عدالت کی جانب سے لگائی گئی یہ روک عید کے پیش نظر صرف منگلور میونسپلٹی علاقے کے لیے لگائی گئی ہے۔ بقیہ ضلع میں جانوروں کے ذبح پر پابندی برقرار رہے گی۔ منگلور کے رہائشی فضل حسین کی جانب سے اس معاملے میں مداخلت کی عرضی داخل کرتے ہوئے درخواست کی گئی تھی کہ ریاستی حکومت نے گزشتہ سال 3 مارچ کو ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے پورے ہریدوار ضلع کو جانوروں کے ذبح سے مکت علاقہ قرار دیا تھا اور یہاں جانوروں کے ذبیحے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ 10 جولائی کو عید الاضحیٰ کا تہوار ہے اور جانوروں کی قربانی کرنا مسلمانوں کی اہم مذہبی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ منگلور مذہبی شہر ہریدوار سے 45 کلومیٹر دور واقع ہے اور یہاں کی 87% آبادی مسلمان ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہاں کی نگر پالیکا نے ایک مذبح خانہ تعمیر کرایا ہے لیکن وہ حکومتی احکامات کے سبب بند پڑا ہے۔ مسلم فریق کے وکیل نے مطالبہ کیا کہ اس مذبح خانے ہی میں مسلمانوں کو قربانی کرنے کی اجازت فراہم کی جائے، تاہم حکومت کی طرف سے اس کی مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ ہریدوار ایک تیرتھ والی جگہ ہے اور حکومت کو ایسے معاملات میں قانون بنانے کا حق ہے۔ آخر میں عدالت نے ریاستی حکومت کے 3 مارچ کے حکم نامے پر جزوی روک لگاتے ہوئے صرف منگلور کے علاقے میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے کا اجازت نامہ جاری کر دیا۔ ساتھ ساتھ نگر پالیکا کو یہ یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی کہ قربانی صرف مذبح خانے ہی میں کی جائے۔ توہین رسالت، ہریانہ بی جے پی کے لیڈر پر کارروائی، پارٹی نے کیا عہدے سے برطرف۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہریانہ یونٹ کے آئی ٹی سیل کے سربراہ ارون یادو کو جمعرات کے روز پارٹی نے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت انگیز ٹویٹ کرنے کی پاداش میں عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ ارون یادو کے متنازع ٹویٹ کو لے کر سوشل میڈیا پر ان کو گرفتار کرنے کی مہم چلائی جا رہی تھی۔ اس دوران ان کے 2017 میں کیے گئے ایک ٹویٹ کو سب سے زیادہ شیئر کیا گیا جس میں وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ہریانہ بی جے پی کے ریاستی صدر اوم پرکاش دھنکڑ نے پریس ریلیز جاری کر کے ارون یادو کو برطرف کیے جانے کی تصدیق کی۔ پریس ریلیز کے مطابق ہریانہ بی جے پی کے آئی ٹی سیل کے عہدیدار اور انچارج ارون یادو کو فوری طور پر عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے، تاہم پارٹی نے انہیں برطرف کرنے کی وجہ بیان نہیں کی۔ نیز ارون یادو کی طرف سے بھی اس معاملے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ارون یادو کے خلاف تاحال پولیس میں کوئی شکایت درج نہیں کرائی گئی ہے، ساتھ ہی انہیں پارٹی سے بھی نہیں نکالا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی لوگ اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان پر کی گئی کارروائی کو بی جے پی کا دکھاوا قرار دے رہے ہیں۔ ان کا موازنہ فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر سے کیا جا رہا ہے، جنہیں 2018 کے ایک ٹویٹ کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یوتھ کانگریس کے صدر سرینیواس بیوی نے ٹویٹ کیا کہ فرنج ایلیمنٹ یعنی شرارتی عناصر کے وسیع سمندر میں سے بی جے پی نے اپنے ایک اور فرنج ایلیمنٹ ارون یادو کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ یوتھ کانگریس کے صدر نے سوال کیا کہ اس دکھاوے کی جگہ کیا کبھی ان نفرت پھیلانے والوں کی گرفتاری ہوگی؟ سپریم کورٹ نے سیتاپور کیس میں آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو 2 شرطوں کے ساتھ دی عبوری ضمانت۔
فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ اولٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو سپریم کورٹ سے راحت ملی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے یو پی کے سیتاپور میں درج معاملے کے حوالے سے ان کی درخواست ضمانت 2 شرطوں کے ساتھ منظور کر لی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ محمد زبیر دائرہ اختیار سے باہر نہیں جائیں گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ معاملے کا فیصلہ ہونے تک محمد زبیر کوئی ٹویٹ نہیں کریں گے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ میں محمد زبیر کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، جس میں محمد زبیر نے اپنی جان کو خطرہ بتاتے ہوئے سپریم کورٹ سے ضمانت کی درخواست کی تھی، لیکن سماعت کے دوران عدالت میں سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے عدالت سے ضمانت نہ دینے کی سفارش کی۔ انہوں نے کہا کہ محمد زبیر نے صرف ایک ٹویٹ نہیں کی بلکہ انہیں ایسے جرائم کرنے کی عادت ہے۔ وہیں محمد زبیر کے وکیل نے محمد زبیر کے ٹویٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نفرت پھیلانے والوں کی معلومات سامنے لانے والا جیل میں ہے اور نفرت پھیلانے والے آزاد گھوم رہے ہیں۔ محمد زبیر کے وکیل نے مزید کہا کہ زبیر کے خلاف توہین مذہب کی دفعہ لگائی گئی ہے، جبکہ کیس کے حقائق کی بنیاد پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ فحش مواد پوسٹ کرنے کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے، اس کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ محمد زبیر کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے عدالتیں آگے آئیں۔ کشمیر میں ہر گھر میں ترنگا لہرانے کا حکم نئی سیاسی تنازع کا سبب۔ بھارت کی حکومت کا آزادی کی ڈائمنڈ جبلی کے موقع پر ملک کے ہر گھر پر قومی پرچم ترنگا لہرانے کا فرمان نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ایک نئے سیاسی تنازع کا سبب بن رہا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی چند ہم خیال جماعتوں نے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور حزب اختلاف کی جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ہر گھر ترنگا ہر گھر جھنڈا مہم کی آڑ میں قومی پرچم کی توہین کی ہے۔ بدھ کو سری نگر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں جب فاروق عبداللہ سے سرکاری حکم نامے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کشمیری زبان میں جواب دیا کہ تم اسے اپنے گھر پر لہرانا۔ فاروق عبداللہ کے اس بیان پر بھارت کے ذرائع ابلاغ میں ان پر شدید تنقید کی گئی ہے۔ اس سے ایک دن قبل سابق وزیر اعلیٰ نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ بھارت کا قومی پرچم گھروں پر لہرانے کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے لوگوں پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ہر گھر پر ترنگا لہرانے کی طاقت رکھتی ہے، اسے حتمی فیصلے کا اختیار ہے، لیکن بات تبھی بنے گی اور یہ بہت ہی اچھا ہوگا جب لوگ اپنی مرضی اور دل کی رضامندی سے گھروں پر قومی جھنڈا لہرائیں، نہ کہ کسی سرکاری فرمان کے تحت۔ اسی طرح کے خیالات کا اظہار ایک اور سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی یعنی PDP کی صدر محبوبہ مفتی اور چند دوسرے کشمیری سیاسی رہنما اور جماعتوں نے کیا ہے۔ بعض ناقدین اور سیاسی تجزیہ کار اس ساری مہم کو جبری حب الوطنی قرار دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت کے متنازع جموں کشمیر کو بھارت میں مکمل طور پر ضم کرنے کے اسی منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت 5 اگست 2019 کو ریاست کی آئینی نیم خود مختاری کو ختم کیا گیا تھا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے انہیں براہ راست مرکز کے کنٹرول والے علاقوں میں بدل دیا گیا تھا۔ ادھو ٹھاکرے خیمہ پھر پہنچا سپریم کورٹ۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کا دھڑا ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کے پاس پہنچا ہے اور انہوں نے ایک ناتھ شندے دھڑے کو حکومت بنانے کی گورنر کی دعوت کو چیلنج کیا ہے۔ ادھو ٹھاکرے دھڑے نے 3 جولائی کو شروع ہونے والے 2 روزہ اسمبلی اجلاس کو بھی چیلنج کیا ہے، جس کے دوران 4 جولائی کو فلور ٹیسٹ ہوا تھا۔ ٹھاکرے خیمے کی دلیل ہے کہ جن 16 باغی ارکان اسمبلی کے خلاف نااہلی کی کارروائی زیر التوا تھی وہ اسمبلی کی کارروائی میں شرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے پہلے بھی ادھو ٹھاکرے کی عرضی پر بدھ کی شام کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی تھی۔ سماعت کے دوران ادھو ٹھاکرے خیمے نے گورنر کے سیاسی ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ شیو سینا کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہوگا کہ گورنر سیاسی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انہی گورنر نے کسی بھی رکن اسمبلی سے بات تک نہیں کی، یہاں تک کہ وزیر اعلیٰ سے بات تک نہیں کی اور یک طرفہ طور پر فیصلہ سنا دیا۔ اسی سماعت کے دوران کہا گیا کہ گورنر کوئی فرشتہ نہیں ہے، وہ انسان ہے اور اس لیے پہلے بھی SR بومئی اور رامیشور پرساد وغیرہ معاملات میں عدالت کے فیصلے آئے ہیں۔
उदयपुर वाक़ये के लिए रास्त तौर पर बीजेपी जिम्मेदार है। उत्तराखंड की एनडी तिवारी हुकूमत में रियासती वजीर रहे और जमीयत उलमा हिंद के एक धड़े के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी के छोटे भाई मौलाना मसूद मदनी कल बहुजन मुक्ति पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें पार्टी का कौमी नायब सदर मुंतखब किया गया है। इस दौरान मुल्क के मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए मौलाना मसूद मदनी ने बीजेपी हुकूमत पर शदीद हमला किया और उदयपुर वाक़ये के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए इसकी आला सतही जांच का मुतालबा किया। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी के जरिए मुल्क में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे मुल्क कमजोर हो रहा है। बीजेपी के वज़रा और लीडर इश्तियाल अंगेज बयानात देकर मुल्क में मुसलसल नफरत फैला रहे हैं और हुकूमत इसे रोकने में नाकाम है। उदयपुर वाक़ये के पीछे बीजेपी का हाथ होने का खदशा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उदयपुर वाक़ये के मुलजिमान की तस्वीरें बीजेपी के लीडरान के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिससे इस वाक़ये का बीजेपी से कनेक्शन साफ जाहिर हो रहा है। उन्होंने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाली नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए कहा कि बीजेपी की शह पर ही पुलिस नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं कर रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बहुजन मुक्ति पार्टी में शामिल होने का मकसद मुल्क में भाईचारा और इत्तेहाद को मजबूत करना है। इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। चैनल पर ताज़ा अपलोड की जाने वाली वीडियो आपकी स्क्रीन पर नमूदार हो रही होंगी। ये वीडियो आपकी नज़र से अगर न गुजरी हो तो इनको भी मुलाहजा फरमा सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाजी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।